محترم، گزشتہ درس میں جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا۔ وہ اعتراض کیا تھا کہ اگر ہمارا شرک کرنا اللہ کو محبوب اور پسند نہ ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم یہ چیزیں اپنی طرف سے حرام قرار دیتے۔ تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ میرے پیغمبر ان سے پہلے بھی اسی طرح کے جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ آئے ہیں نا وہ بھی اسی طرح کے بے تکی باتیں جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے اس جھوٹ بولنے کے سبب اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کا عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم، آپ ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ۔ صرف یہ کہنا کہ پیو دادے ساڑھے کردے رہنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کئی جگہ کہتا ہے نا کہ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کام پر پایا ہے، یہی کام کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ چنگی گل ہے یہ، اگر پیو دادا کوئی عقل نہ ہوئے اور ہمیں بھی پٹھ رہا تاکہ انہوں نے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ ہاں، باپ دادا کی اتباع کرنی اس وقت ضروری ہے کہ جب باپ دادا کیا ہوں؟ سیدھے رستے پر ہوں۔ صرف انوا پیو میرا ہی کرتا رہا، پیو قتل کرتا رہا تو پتر بھی آ کے میں قتل کرنے، پیو شراب پیندا رہا تو پتر آ کے جی میرا پیو شراب پیندا رہا تو اس واسطے میں بھی شراب پینی۔ ہاں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ دلیل کیا ہے اس کے متعلق؟ قل هل عندکم من علم، آپ ان سے کہیے کیا آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری دلیل کیا لانی ہے؟ تو کیا کس کی پیروی کرتے ہیں؟ گمان سمجھتے ہیں نا؟ خیالات، اٹکل پچو، اندازے۔ میرا اندازہ ہے کہ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں نا، آج کل ہمارے پاس ایک اور بڑی بیماری ہے کہ سوال بندہ کسی اور سے کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ آس پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اس سے پہلے جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے اور کہتے کیا ہیں؟ میرے خیال کے مطابق یہ یوں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں میرا خیال ہو؟ دین کے معاملے میں عام بات کی نہیں، بات عام کسی چیز کے بارے میں، دنیا کے تجربات کے بارے میں، آپ کو دنیاوی معاملات کے بارے میں آپ کے تجربات زیادہ ہو سکتے ہیں، ہر ایک آدمی کے الگ الگ تجربات۔ دین کے معاملے میں اپنا خیال نہیں، پتہ بھی ہو نا تب بھی یاد رکھیں جب کسی عالم سے پوچھا جا رہا ہو تو وہاں خاموش رہیں۔ جب کسی عالم سے پوچھا جا رہا ہو، ہاں اگر آپ عالم مثلا 2-4 عالم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ہر ایک بندے کا یہ ادب ہے، آداب ہے، وہاں بھی ہر بندہ نہیں بولتا، جس سے بندہ مخاطب کر کے پوچھ رہا، جس سے خطاب کر رہا ہو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثلا یہاں یہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک بندہ آیا کہتا ہے جی یہاں ریاض شاہ صاحب ایسا مسئلہ دسنا، اب درمیان میں شیر خان بول پڑے، حسن صاحب بول پڑے، عبدالغفار صاحب، یہ ادب کے کیا ہے؟ ادب کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہی جواب دے، سمجھ؟ یہ اس صورت میں جب کہ چاروں کیا ہوں، اور جب باقی ہیں ہی سارے علم انہوں نے، ہاں ویسے علم ہوگا لیکن باقاعدہ طور پر اس طرح دین کا علم حاصل نہیں کیا، سن کر علماء سے یا خود کتابوں کا مطالعہ کر کے علم ہو، لیکن ایک اتھینٹک عالم بیٹھا ہو اور اس سے لوگ پوچھ رہے ہوں تو درمیان میں پھر وہاں پر یہ کہنا کہ میرا خیال کے مطابق تو یوں بنتا ہے، یہ
دین کے معاملے میں اپنا خیال کبھی بھی بیان، عالم بھی جو بتاتا ہے وہ اپنا خیال تھوڑا بتاتا ہے، وہ کہاں سے بتاتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روح سے۔ ہاں یوں کہو کہ قرآن کی فلاں آیت کے اندر یہ حکم موجود ہے، حدیث کی فلاں کتاب میں فلاں حدیث کے اندر یہ حکم موجود ہے، فقہ کی فلاں کتاب کے اندر یہ حکم موجود ہے، فلاں امام یہ فرماتے ہیں، فلاں امام یہ فرماتے ہیں، فلاں امام یہ، پھر تو بات بنتی ہے۔ اگر آپ اپنا خیال، ہاں کیا اگر میں مجتہد ہوں تو پھر تو الگ بات ہے، اجتہاد کے درجے میں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ 8-10 سال پڑھنے سے ایک عالم بھی اجتہاد کے درجے کو نہیں پہنچتا، چاہے جائے کہ ایک آدمی چند کتابیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو مجتہد کر لے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور ایک گلہ چڑھی نا کہ میں پیو دادر ایک کام کرتے میں پایا ایک کام نہیں چلنا، کوئی دلیل لے آؤ۔ دلیل سے مراد دلیل نقلی ہے۔ کیا پہلے کسی نبی نے یہ بات کہی ہے؟ تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے؟ فَإِن شَهِدُوا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، فرمایا آپ ان سے کہو کہ لے آؤ اپنے گواہ۔ قل، آپ فرما دیجئے ہلم شہداءکم، اپنے گواہ لے آؤ، الذین یشہدون، جو اس بات کی گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ لے آؤ گواہ، اس بات پر کیا گواہی ہے تمہارے پاس؟ فَإِن شَهِدُوا، پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس ایسی کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض والمحال کوئی بدتینت کوئی بزرگ اٹھ جائے اور وہ گواہی دے کہ ہاں ہاں اللہ نے یہ کہا ہے، فلا تشہد معہم، میرے پیغمبر آپ نے ان کے ساتھ اس گواہی کے اندر شریک ان کی بات نہیں ماننی۔ کیوں نہیں ماننی؟ اس لیے کہ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ اپنی خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی اس طرح کی بات کہ اللہ نے یہ چیز مجھ پر حرام قرار دی اور فلاں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ اللہ نے کہیں بھی اپنی کسی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر، ہاں بنی اسرائیل کے اوپر بنی اسرائیل میں سے یہودیوں پر چند چیزیں اللہ نے حرام قرار دی تھی جس کا ذکر پیچھے ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے یہودیوں پر ہر سم والے ناخن والی چیزیں کیا کر دی تھی؟ حرام۔ اور آخر میں جا کر اس کی اللہ وجہ بیان کرتے ہیں، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی تھی۔ اور یہ حرمت بھی ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے نہیں، یہ وقتی تھی اور مخصوص قوم کے لیے تھی، مخصوص لوگوں کے لیے تھی۔ تو اگر یہ لوگ ایسی گواہی دیں گے تو آپ نے ان کے فلا تشہد معہم، سمجھ آ رہی؟ فلا تشہد، آپ نے ان کے ساتھ اس گواہی کے اندر شریک، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک نمبر 2، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے احکام کو تو وہی جھٹلاتا ہے نا جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو وہ اللہ کے احکام کو جھٹلائے گا؟ کبھی بھی نہیں جھٹلائے گا، کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کرتے ہیں؟ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون، عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر کرنا۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ اور قرآن نے کہا ہے نا سورۃ نحل کے اندر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ برابر برابر دونوں کو دینا، برابر برابر۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ کسی کو دینا، یہ ہے احسان، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کیا وہم، اور وہ بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، کیا کرتے ہیں بھائی؟ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کو برابر کا سانجا ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آپ نے خواہشات کی پیروی
نہیں کرنی. ان کے اندر 3 برائیاں ہیں. کتنی برائیاں ہیں؟ کون کون سی؟ ایک تو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں. نمبر 2 آخرت پر ان کا یقین، آخرت پر ایمان نہیں. اور نمبر 3 اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں. قل آپ فرمائیں. یہاں سے اب تحریمات اللہ کا بیان ہو رہا ہے. کس چیز کا؟ تحریمات اللہ. تحریمات یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزیں، ان کا بیان ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو، قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے، تعالو آؤ اتلو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اتلو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم جو چیز تمہارا رب نے تم پر حرام قرار دی ہے وہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. تم اپنی طرف سے حرام قرار دیتے جا رہے ہو نا، وہ تمہارے حرام قرار دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، بلکہ صفدر صاحب میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تمہارا رب تم پر کیا حرام قرار دے رہا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. شیئا کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی صحابی کو. نبی کو کون ہوتا ہے؟ صحابی. اور صحابہ ولایت کے اعلی درجے پر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو کائنات ساری نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء سے پر ہو جائے نا، تو نبی کے ایک سب سے آخری درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اور کسی نے کہا نا جی شیخ اپنا امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے کائنات ساری بھر جائے نا لوگوں سے، تو امیر معاویہ کی امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار پڑی ہے نا، وہ اس غبار کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی کا تو بہت اونچا مقام ہے نا. صحابی کا مقام، اور ان کے گھوڑوں کی تو قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو صحابی کے درجے کو، صحابیت کیا ہے؟ صحابیت کیا ہے؟ کیا آج کوئی بندہ صحابی بن سکتا ہے؟ صحابیت مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ. آپ کے بعد کوئی صحابی، کوئی بھی صحابی، نبیوں میں سے کوئی صحابی ہے؟ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. کیوں؟ زندہ اٹھا لیے گئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی. حالانکہ انبیاء کی تو سب کی ملاقات ہوئی تھی. نماز نہیں پڑھی تھی، امامت کروائی تھی کہ نہیں کروائی تھی. تو باقی کوئی نبی صحابی نہیں ہے. صرف کون صحابی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ وہ زندہ تھے اسی جسمانی، اسی جسد عنصری کے ساتھ. اور باقی انبیاء اگرچہ امامت انہوں نے مقتدی بنے ہیں، لیکن کس جسم کے ساتھ تھے؟ جس میں مثالی کے ساتھ تھے، اس جسم کے ساتھ نہیں تھے. اس لیے صرف عیسیٰ علیہ السلام صحابی ہیں، باقی کوئی نبی صحابی نہیں. سمجھ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر کیا کیا ہے؟ حرام. تمہارے حرام قرار دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. پہلی چیز اللہ نے کیا حرام قرار دی ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے بھائی؟ دیکھو قرآن آپ جہاں بھی اللہ اپنے حق بیان کرتا ہے نا، اپنے حق، تو سب سے پہلے اللہ کا حق ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ. وہاں بھی ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. کس بات کا وعدہ لیا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. وَقَضَى